غزہ کی پٹی میں سرگرم ایران نواز حرکت الصابرین نامی تنظیم کے اعلیٰ عہدیداروں کو حماس کی انٹیلیجنس ونگ کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ 26 فروری منگل کی شام کو غزہ کی پٹی میں حکمراں جماعت حماس کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے ایران نواز حرکت الصابرین کے جنرل سیکرٹری کے گھر پر چھاپہ مار کر اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گھر کی تلاشی لی، لیپ ٹاپ اور موبائل سمیت دیگر مطلوبہ آلات کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ انٹیلیجنس حکام کی طرف سے چھاپوں کے دوران تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہشام سالم سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق حماس کے سیاسی شعبے کی طرف سے اس تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن کے فیصلے کے بعد یہ کارروائی عمل میں آئی ہے، جس کے بعد اس تنظیم کے اسلحے اور سرنگوں کے بارے میں ضروری جانکاری اور کارروائی کے بعد قبضے میں لیا جائے گا۔ کافی عرصے سے ایران کی آغائی رجیم خطے کے دیگر اسلامی مزاحمتی تحریکوں کی طرح حماس کی قربانیوں کو بھی ہائی جیک کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے امت مسلمہ کے ہیرو کے طور جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیابی حاصل ہو۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں ایران نے 2008 میں حزب اللہ کے نام پر غزہ میں تنظیم لانچ کی، جس نے بری طرح سے ناکامی کا سامنا کیا۔ اس کے بعد مئی 2014 میں حرکت الصابرین کے نام سے جہادی اسلامی نامی تنظیم کے بھگوڑے افراد کی سربراہی میں تنظیم بنائی، جس کا مقصد فلسطین کی حریت پسند تنظیموں کی جدوجہد کو سبوتاژ کر کے صہیونی مقاصد کو کامیاب کرنے کی جدوجہد کرنا تھا۔ قیام کے بعد اس تنظیم نے فلسطین جیسے خالص سنی علاقے میں لوگوں کو اپنا ہم نظریہ بنانے کی تحریک شروع کی اور مالی لالچ کے بدلے میں لوگوں کو اپنا ہم نظریہ بنانے کی سعی شروع کی، جس کے لیے الباقیات الصالحات کے نام سے ایک خیراتی ادارہ بنایا گیا، جو ایران کے مالی تعاون سے اپنا ہم نظریہ بنانے کی سرپرستی کر رہا تھا۔ اہل سنت مسلمانوں کو اپنا ہم نظریہ بنانے اور ایرانی اور صہیونی مفادات کے تحفظ کی وجہ سے 2016 مارچ کے وسط میں غزہ کی پٹی میں حماس کی حکومت کی جانب سے اس خیراتی ادارے پر پابندی عائد کی گئی اور اس کے تمام تر اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا۔ اس تحریک کے جنرل سیکرٹری ہشام پر اکتوبر 2017 میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، جس سے بچ نکلنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ حماس کے مقابلے میں یہ تنظیم سیریا میں اسدی افواج کے مظالم اور ایرانی مداخلت کی حمایت بھی کرتی رہی ہے۔ عرب سیٹ پر ایران نواز میادین ٹی وی کی بندش پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیا تھا۔ باقیات الصالحات نامی خیراتی ادارے پر پابندی کے بعد غزہ کی پٹی میں قائم حماس کی حکومت کی جانب سے حرکت الصابرین پر پابندی کے بعد مبصرین کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ ایران کے تعلقات کسی بھی طور دوستانہ نہیں رہے۔ حماس اپنے دشمن اسرائیل پر یکسوئی سے توجہ رکھنے کے لیے خطے کے دیگر امور کو نظر انداز کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایران کو یہ تاثر دینے کا موقع ملتا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ سے اسرائیل کی صہیونی حکومت کو سہارا دینے کے لیے فلسطین کی مزاحمتی تحریکوں کی کمر توڑنے کی کوشش کی ہے، جس کی تازہ مثال غزہ کی پٹی میں حرکت الصابرین کے نام پر مداخلت کرنا ہے۔